50% جب آف لگتا ہے تو آدھا شہر دکانوں میں گھس جاتا ہے، جب 70% آف لگتا ہے تو پورا شہر ہی دکانوں میں گھس جاتا ہے کہ سمیٹ لیں، ہم دونوں ہاتھوں سے نعمتوں کو سمیٹ لیں۔ لیکن یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، یہ تجارت اللہ کے ساتھ کیسی تجارت ہے، 50% نہیں، 70% نہیں، 100% آف نہیں، ایک کے بدلے 70 گنا لے لو، کہ دونوں ہاتھوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں اس مہینے میں سمیٹیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اور یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک شہید کا کیا درجہ ہوتا ہے، اس درجے سے اوپر بھی کیا آپ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں۔ طلحہ بن عبیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول، اور کیا فرماتے ہیں، وہ 3 صحابی دوست، ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو وہ دونوں آپس میں غم کھا رہے تھے کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے میں پیچھے رہ گئے، تو ان میں سے جو دوسرا دوست ہے وہ اگلے سال نارمل وفات پایا۔ تو کیا دیکھتے ہیں طلحہ بن عبید کہ وہ صحابی جو بعد میں نارمل جنہوں نے وفات پائی وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور شہید جو ہوئے تھے وہ بعد میں جا رہے ہیں، تو وہ شوق ہو گئے، وہ حیران ہوئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ کیا ویلیو ہے اس مہینے کی، یعنی لیلۃ القدر کی رات، 1000 مہینوں سے افضل رات، اور ہر اس میں عمل جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 70، آپ فرض نماز پڑھیں ملٹی پلائی بائی 70، صدقات کریں ملٹی پلائی بائی 70، کیا اللہ کا یہ مہینہ ہے؟ اور اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ ایسا مہینہ کہ جس کی قدر نہ کی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس مہینے کو پائے، جو اس مہینے کو پائے اور پھر اس کو پا کر بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، تو حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ کس قدر بڑی بات ہے، ہم کیسے اس کو ضائع کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے خیال کریں کہ اپنی تکبیر اولیٰ بالکل فوت نہ ہونے دیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کا کلام اس کی قدر کریں، اس کی بے قدری نہ کریں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس چیز کو چھوتی ہے سونا بنا دیتی ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات بہترین رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی، جس مہینے میں نازل ہوا بہترین مہینہ رمضان بن گیا، جس نبی پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس مہینے میں وہ رمضان جس امت پر نازل ہوا وہ بہترین امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور اگر آپ بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں، اپنے عمل میں اس کو لے کر آئیں، تاکہ آپ ایک بہترین مومن بن سکیں۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ راتوں کو قیام کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یاد رکھیے کہ دن کے وقت تو ریاکاری دل میں آ رہی ہوتی ہے، رات کے وقت صرف اللہ ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، کیا مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اللہ سے ریاکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو دعا سکھائی وہ مانگے ریاکاری سے بچنے کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شرک سے جو میں نے جانتے کیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شرک سے جو میں نے نہ جانتے کیا، اور میں تجھ سے استغفار اور بخشش طلب کرتا ہوں اس شرک کے لیے جسے میں نہیں جانتا اور میں نے کیا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ریاکاری سے بچیں، خالص اللہ کے لیے عمل کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ ہمارا خاتمہ بہترین کرے، ایمان پر کرے، لا الہ الا اللہ پر کرے، اور اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ یہ سب دعائیں اللہ کے روبرو پیش ہو کر کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہم انی اسألک توبۃ النصوح، سچی توبہ قبل الموت، موت سے پہلے سچی توبہ، وہ توبہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، وہ توبہ کہ جس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کریں۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے کبیرہ گناہ بھی اگر ہو گیا ہے، آپ نے سچے دل سے استغفار کی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے، اور صغیرہ گناہ اگر اس کے اوپر آپ اصرار کریں تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ ہر صورت آپ بچیں، کبیرہ گناہوں سے بچیں، صغیرہ گناہوں سے بچیں، اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کریں، اپنے وقت کو پلان کریں، ویسے نہ گزار دیں دن کو، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، تسبیحات کے لیے ٹائم مینیج کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم مینیج کریں، نمازوں کے لیے، تہجد کے لیے ٹائم کو مینیج کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، صدقات اور خیرات کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کریں، غریبوں کے احساس کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کریں،
اور صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں، آنکھوں کا روزہ رکھیں، کانوں کا روزہ رکھیں، ہاتھوں کا روزہ رکھیں، پاؤں کا روزہ رکھیں، ہر چیز کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، ہر چیز کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ اور اگر ہم اس مہینے میں اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، کھانا پینا اللہ نے حلال کیا ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، ازدواجی تعلق اللہ نے حلال کیا ہے، رمضان میں روزے کے اندر اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ غیر رمضان میں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اور صدقات میں جتنی زیادتی کر سکتے ہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح ہوا کرتے تھے اس مہینے میں، سخاوت کے اندر، صدقات کے اندر، اور وہ ویسے بھی سخی تھے لیکن اس مہینے میں خاص طور پر سخی تھے۔ وہ تو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو رات سے پہلے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ اور جو غیر مسلم تھے وہ جا کر کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیوں ایمان لے آؤ؟ کیوں ایمان لے آؤ؟ کہ وہ ایسے نوازتے ہیں کہ ان کو فقیری کا ڈر نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ تو میں اور آپ بھی اللہ کی راہ میں صدقات کریں، زکوٰۃ دیں، مال کا حق ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم سب مل کر اگر اللہ کو راضی کریں گے تو ہماری نجات ہے، ورنہ ہماری پکڑ سخت ہوگی، ہماری پکڑ سخت ہوگی۔ تو یہ مہینے کی تو تیاری کیا کرتے تھے، 3 مہینے 6 مہینے پہلے صالحین صحابی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہماری زندگیوں میں برکت دے دے کہ ہم رمضان ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ کا بہترین تحفہ ہے، اس تحفے کو ضائع نہ کریں، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور میں اور آپ ایک دوسرے سے زیادہ اس سے کیا مخلص ہو سکتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو آگ سے بچانے والے بن جائیں، اور ہم سب ساتھ جنت والے بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔